احسن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو تحریک انصاف کے اوپر جو پابندی کی بحث چل رہی ہے اس کے اوپر سوال کروں گا. جمہوری طور پر یہ کوئی مثبت سوچ نہیں ہو سکتی اگر یہ آپ کہیں کہ پی ایم ایل این مشرف سے لڑائی ہو گیا تو پی ایم ایل این کو بین کر دو. ابھی پی ٹی آئی جس طرح کی سچویشن فیس کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کو بین کر دو. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے یا نہ کیا جائے؟ دیکھیے، اس میں ندیم ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ڈیموکریٹ، ہمارا جو ماضی میں ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگی ہے اس کا کوئی نہ کوئی شکل اور نکل آتی رہی ہے. لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ بات میری چوائس کی یا کسی کی پسند یا ناپسند کی نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہم نے آپ نے اپنے انٹرو میں جیسے بات کی کس طرز سیاست کو دوام دینی ہے. 9 مئی ایک غیر معمولی ہمارے ملک کے اندر واقعہ تھا. جو کچھ اس دن سیاست کے نام پہ ہوا، جو کچھ اس دن جمہوریت کے نام پہ ہوا، اس کی 75 سالوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی. دیکھیے 80s میں پیپلز پارٹی نے ضیاء مارشل اللہ کا سامنا کیا اور بدترین اس پہ جو کریک ڈاؤنز ہوئے، ان کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد ہم نے 99 کے بعد مشرف مارشل اللہ کا سامنا کیا جس کا برنٹ پی ایم ایل این پہ گرا، اور ہم میں بھی بدترین جو سختیاں ہیں ان کو برداشت کیا. مجھے نہیں یاد پاکستان میں کبھی کسی سیاسی جماعت نے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی چیرہ دستیوں کا سامنا کر رہی تھی، جس کے مقابلے میں ابھی عمران خان صاحب نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو ابھی پھول بھی نہیں مارا کسی نے. جو سختیاں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر کئی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی ہیں یا بلوچستان کی بھی ہیں، ان کی جو ہسٹری ہے اس میں جو سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کسی نے یہ عمل نہیں دہرایا تھا کہ وہ جا کے کور کمانڈر کے گھروں کو جلائیں، وہ فوجی تنصیبات پہ حملے کریں، وہ شہداء کی یادگاروں کو ڈیمولش کریں. یہ جو طرز سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کنڈون کریں گے تو آپ کو پھر ان لوگوں کو بھی معاف کرنا پڑے گا جنہوں نے زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی جلائی. تو آپ پھر سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بین کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو لا آف لینڈ ہے اس کی اپلیکیشن سب کے لیے ایک جیسی لا آف دی لینڈ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ یہ بین ہونا نہیں چاہیے؟ کہ اگر کوئی کسی نے چپل پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو اسی عمل کے لیے دہشت گرد قرار دیں. سر کلیئرٹی کے ساتھ، لیکن اگر کسی نے جاگر اور جین پہنا ہوا ہے آپ اسے کہیں جی کہ یہ ہے. آپ پی ٹی آئی کے بین کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی نے پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ جو حملے کیے ہیں اس کا ایویڈنس آتا ہے، اور اس بات کا ایویڈنس آتا ہے کہ یہ کوئی سپونٹینیس عمل نہیں تھا بلکہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت تھا، تو اور اس کے پیچھے فورن فنڈنگ تھی. اور جو کہ ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو عمران خان صاحب غیر قانونی فورن فنڈنگ لے رہے ہیں اس سے کس ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. اگر یہ ایویڈنس ثابت ہو جاتا ہے کہ فورن فنڈنگ کے ساتھ انہوں نے ملک کے اندر انتشار اور اس انارکی کی سیاست کی، پھر تو لا سیز کہ ایسی جماعت کا گنجائش نہیں ہے. پھر اگر آپ کے پاس ایسے ایویڈنس ہو تو آپ چاہیں گے کہ تحریک انصاف کو بین؟ اگر یہ ایویڈنس ہوتا ہے تو پھر میرے چاہنے کی بات نہیں، پھر لا کہے گا کہ اس کو بند ہونا چاہیے. اس کو بند ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک جو 9 مئی سے لے کر ابھی تک آپ لوگوں نے تحقیقات کی ہیں اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو جو ابتدائی طور پہ معلومات ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی نگرانی میں یہ پورا منصوبہ بنا، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو ہی ایک تو ان کے اپنے بیانات ہیں کہ میں گرفتار ہوا تو یہ ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس طرح کا رد عمل ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ ان کے جو سب سے معتمد ساتھی ہیں مراد سعید، ان کا ایک دم فوری طور پہ بیان چلا کہ تمام جو کارکن ہیں وہ اپنے ڈیوٹیوں پر اور اپنے ٹھکانوں پہ یا ٹارگٹس پہ پہنچ جائیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں لوگ آپ کے پاس ایسے سائنز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ تحریک انصاف کو بین کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک ناخوشگوار بات ہے. کوئی پولیٹیشین کسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے ہم ان کا سیاست میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے خود کو سیاست کے ڈومین سے نکال کر ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ اختیار کر لیا. میں آپ کو ایک سوال آپ یہ بہت ساری باتیں ہیں ان کو اس وقت ان کے رگڑا لگا رہے ہیں، اس لیے بین کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے آپ یہ باتیں. میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا تھا. جو کچھ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا ہے اس کا اگر آپ موازنہ کریں جو کچھ ٹی ایل پی نے کیا تھا جب اس کو پی ٹی آئی نے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا تھا، تو کس کا پلڑا بھاری ہے؟ آپ کو گولی کس نے ماری تھی؟ گولی آپ کو کس نے ماری؟ اس میں ٹی ایل پی کے لوگ تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ تھے. یہ ابرار الحق صاحب جو آپ بھاگے ہوئے ہیں، یہ لوگ گولی مارنے والا کس سے تعلق تھا؟ اس کا گولی مارنے والا اس کا ٹی ایل پی سے تھا.